بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے مشہور اداکار و ڈانسر نورا فاتحی کے نماز کے متعلق حیرت انگیز انکشاف کے بارے میں، جس نے سوشل میڈیا پر عوام کو کافی حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز کی اہمیت کے متعلق بھی بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو ضرور دبائیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ دوستوں، نورا فاتحی ایک مشہور ڈانسر ہیں جو بھارت سمیت دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ نورا رقص کرنے کے ساتھ ساتھ اداکاری بھی کرتی ہیں۔ حال ہی میں اداکارہ نے اسلام اور نماز کے ساتھ گہرے تعلق کے بارے میں انکشاف کیا۔ نورا فاتحی نے انکشاف کیا ہے کہ وہ 14 برس کی عمر سے پابندی سے روزے رکھتے آ رہی ہیں، جبکہ وہ نماز بھی ادا کرتی ہیں۔ دوستوں، نورا فاتحی کی ایک مختصر ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، جو کہ ان کی جانب سے کچھ دن قبل ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنے کی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں نورا فاتحی نے رمضان المبارک اور روزوں پر بات کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ روزے اور نماز کی پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سے بالغ ہوئی ہیں، یعنی 14 برس کی عمر سے، وہ پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتے آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ روزے کسی بھی کام سے نہیں روکتے، روزے ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ ایسی ذمہ داری ہے جو کہ دوسرے کاموں کے ساتھ بھی سر انجام دی جا سکتی ہے۔ اداکارہ کے مطابق روزے کسی کام سے نہیں روکتے۔ روزے کی حالت میں ہر شخص اپنے تمام کام اور ملازمت بھی سر انجام دے سکتا ہے۔ وہ روزوں کی حالت میں اپنی تمام مصروفیات جاری رکھتی رہی ہیں۔ نماز سے متعلق پوچھے گئے سوال پر بھی انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتی رہی ہیں۔ اداکارہ نے کہا کہ جب آپ اپنے خالق کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ روحانی اور ذہنی طور پر ایک خاص دائرے میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے میں کیا خوبصورت بات ہے، یہ وہی شخص بتا سکتا ہے۔ نورا کا کہنا تھا کہ نماز کا وقت وہ ہوتا ہے جب آپ ہر کام کاج سے رک جاتے ہیں اور آپ اپنے خالق کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اداکارہ نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے مصروف شیڈیول کی وجہ سے دن میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی۔ نورا نے مزید کہا کہ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، بعض اوقات بہت مصروف رہتی ہوں تو کبھی 2 یا 3 پڑھ پاتی ہوں۔ نماز کے عمل کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ کا سر فرش پہ ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ مکمل طور پر ایک مختلف سطح پہ خدا سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ نماز ایسے ہے جیسے کوئی بھی شخص خود کو پرسکون کرنے کے لیے مراقبہ کرتا ہے یا دوسری ایکسرسائز کرتا ہے۔ نورا فاتحی کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ نماز اور مراقبہ ایک جیسے ہیں۔ نماز بالکل منفرد ہے، لیکن نماز روحانی سکون اور اپنے خدا سے رابطے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ڈانسر کے مطابق نماز پڑھنے والے شخص کا رابطہ اپنے پروردگار سے ہو جاتا ہے۔ وہ ان سے باتیں کرتا ہے، ان سے اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کی دعا مانگتا ہے اور روحانی سکون حاصل کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نماز پڑھنے والا شخص بھی اپنے تمام کام اور کاروبار سر انجام دے سکتا ہے، اور وہ بچپن سے ہی نماز اور روزوں کی پابند رہی ہیں۔ نورا فاتحی کی جانب سے نماز اور روزوں کی پابندی کی بات کرنے پر زیادہ تر سوشل میڈیا صارفین حیران دکھائی دیے۔ دوستوں، نورا فاتحی کو عام طور پر لوگ بولڈ ڈانسر کے طور پہ پہچانتے ہیں۔ ان کی پیدائش مراکشی والدین کے ہاں ہوئی، لیکن ان کا بچپن کینیڈا میں گزرا، جس کے بعد وہ 2014 میں بھارت منتقل ہوئیں، جہاں انہوں نے ڈانسر اور اداکارہ کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ دوستوں، یہ ایک غیر مسلم کا نماز کے ساتھ رشتہ ہے کہ اس کو بھی نماز میں سکون ملتا ہے، تو خود سوچیں ہم مسلمانوں کا نماز اور اسلام کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک صلاۃ نماز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں
اللہ تعالی سے ڈرو۔ بندہ مومن اور مشرک کے درمیان نماز فرقان ہے۔ جو شخص خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے اور وہ مومن کہلانے کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد نماز کو افضل قرار دیا۔ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے۔ اللہ اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں اور رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو شخص وضو کر کے اہتمام سے نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ساری زمین رب تعالیٰ کی ہے، لیکن اس زمین کے جس حصے پر نماز پڑھی جائے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پہ فخر کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے ایک مومن اپنی روحانیت کو فروغ دیتا ہے اور اپنے خالق اللہ تعالیٰ کی پرستش اور عبادت کر کے اپنی روح کی پرورش کر سکتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان سے بچنے کا ہتھیار ہے۔ نماز مومن کی معراج اور نور ہے۔ جب بندہ مومن نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، اور رات کی تنہائی میں مومن جہاں بھی نماز ادا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو حاجت ضرور پوری فرماتا ہے۔ نماز برائیوں سے ہماری حفاظت کرتی ہے، جس سے ہماری روح توانا رہتی ہے، اور نمازی شیطانی خیالات سے محفوظ رہتا ہے۔ دور جدید کے پرفتن وقت میں تو نماز انتہائی اہم ہے کہ یہ ہمیں مفسدات سے بچاتی اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ ہمیں ہمارے رہبر ہادی نے بتایا کہ رب تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا اس کی عبادت کرو اور اس کی رحمت کی حصول کے لیے اہتمام سے نماز پڑھو، اور جان لو کہ تمہارے کاموں میں نماز سر فہرست ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم میں نماز کی اہمیت کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ نماز کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ ایمان کے راستے پہ چلتے ہوئے مقررہ اوقات میں نماز پڑھنا اور مکمل طور پہ عاجزی کا لباس پہننا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور ہماری بخشش اور ابدی جنت کو یقینی بنائے گا۔ مسجد میں نمازی کے لیے بیٹھنے کے وقت سے لے کر اٹھنے کے وقت تک اللہ کے فرشتے بخشش و رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک اپنی نماز والی جگہ میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تب تک وہ نمازی میں ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے بخشش اور اس پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز فجر باجماعت ادا کی پھر وہیں مسجد میں اللہ کا ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ سورج نکل آیا، اس کے لیے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ نماز رزق میں برکت اور بندوں کے دلوں میں نمازی کی محبت پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ وضو شروع کرتا ہے تو جس وضو کو دھوتا چلا جاتا ہے اس وضو کے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وضو سے دوسرے وضو تک جتنے صغیرہ گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں وہ وضو کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کی نیت درست ہو تو ایک خودکار نظام کے تحت اس کی روحانی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ مومن بندہ جب وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کی ساری خطائیں نکل جاتی ہیں۔ جب وہ ناک جھاڑتا ہے تو اس کے ناک کی ساری خطائیں نکل جاتی ہے۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے خطائیں نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے تک سے نکل جاتی ہیں۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی ساری خطائیں نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے تک سے نکل جاتی ہیں۔ جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو سر کی ساری خطائیں نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ کانوں تک سے نکل جاتی ہیں۔ جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کی ساری خطائیں نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے تک سے نکل جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب وضو سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں وہ دوسری نماز کی ادائیگی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جتنے گناہ ہوتے ہیں نمازیں اور جمعہ ان کا کفارہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے رحمان محبت پیدا فرما دے گا۔
خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ جو کوئی اس نماز پر قائم رہے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور، برہان اور نجات بن جائے گی، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی نہ نور ہوگا نہ برہان، نہ ہی وہ نجات پا سکے گا۔ نمازی نماز کے ذریعے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے تو اس کا دل محبت الہی، توکل، صبر و رضا اور شکرانہ نعمت کے جذبات سے معمور ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا جہان کی نعمتوں کو اس نماز کے مقابلے میں حقیر خیال کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے بڑھ کر ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری نماز کی سب سے پہلے جواب دہی ہوگی۔ جن کی یہ نماز درست ہے تو ان کے باقی اعمال قبول ہوں گے، اور اگر نماز کے امتحان میں ناکام ہے تو تمام اعمال بھی مسترد ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستوں، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو ضرور پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازم لکھیں۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحرخیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ سے سرفراز کر دے، ہماری دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں،
ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجیے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہوں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بنے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہوں صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دے، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پہ روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت پہ ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ پاک، اپنے محبوب کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پہ مہربانی فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور مطیع ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے،
ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ، تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جہاں ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجات کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکالیف اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے کیا۔ اے اللہ، ہماری جانب سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا، اے اللہ تیری دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبور کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کر علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔